السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النساء آیت نمبر 58۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، یقیناً اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں امانت والوں کی طرف واپس لوٹا دو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل سے فیصلہ کرو۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، بے شک اللہ بہت ہی اچھا ہے جو وہ تمہیں حکم دیتا ہے، نصیحت کرتا ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ خوب سننے والا دیکھنے والا ہے۔ بہت سارے مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیت مبارکہ اس وقت اتری جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ، جن کے پاس بیت اللہ کی چابیاں تھیں، آپ نے ان سے چابی لی فتح مکہ کے موقع پر۔ بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ وہ چابیاں آپ کو دیتے ہوئے بھی ہچکچا رہے تھے، انہیں کچھ ڈر تھا کہ شاید اب بیت اللہ کی چابی مجھے واپس نہ دی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان سے کہا عثمان چابی دو، جب انہوں نے چابی دے دی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو کھولا، اندر گئے، اس کے اندر بت تھے، آپ نے ہاتھ میں چھڑی تھی، اس کے ساتھ ایسے ان بتوں کو مارتے اور کہتے کہ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، یہ آیت پڑھتے اور ان کو بتوں کو گراتے جاتے۔ بعد میں علی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ علی رضی اللہ عنہ کا جو خاندان تھا، ان کے پاس حاجیوں کو پانی پلانے کی ذمہ داری تھی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجمع علی الحجابۃ مع السقایا او کما قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پانی پلانے کے شرف کے ساتھ ساتھ بیت اللہ کی چابی والا شرف بھی ہمیں دے دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کو سنا، اور سننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ کو بلایا، کہا کہ عثمان رضی اللہ عنہ جو مسلمان ہو گئے تھے بعد میں، وہ آئے، آپ نے ایسے چابی ان کو پکڑائی اور ساتھ یہ آیت پڑھی ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں امانت والوں کی طرف واپس لوٹاؤ۔ یہاں سے دو باتیں مزید سمجھ آتی ہیں کہ امانت جس کی ہے اسی کو دی جائے گی، کسی اور کو نہیں دی جائے گی، الا یہ کہ اس کا کوئی وکیل آ جائے۔ اور دوسری بات، امانت کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ جب آپ کو یہ کہہ دیا گیا کہ امانت دار کی طرف جس نے رکھوائی ہے واپس کرو، آپ حفاظت کریں گے تو واپس کریں گے نا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں امانت والوں کی طرف لوٹا دو۔ یہ جملہ اتنا جامع ہے، اتنا جامع ہے، اس میں حقوق اللہ اور حقوق العباد سب داخل ہیں۔ امانت کا لفظ کس کس پر بولا جاتا ہے؟ سب سے پہلے تو امانت کا لفظ بولا جاتا ہے اللہ کے حکموں پر، اللہ کی شریعت پر، دین پر۔ جس طرح کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم نے امانت کو زمین و آسمان پر پیش کیا۔ وہاں پر امانت سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے حکم، شریعت۔ ہم نے یہ شریعت پہلے پہاڑوں کے اوپر پیش کی کہ تم لے لو اس کو، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، انہوں نے لینے سے انکار کر دیا۔ گویا کہ امانت کا ایک لفظ شریعت ہے، اس کے ایک معنی اس کا شریعت ہے۔ تو پہلا اس کا مطلب یہ بنا ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں امانت والوں کی طرف لوٹا دو، یعنی اللہ کے تمام حقوق جو ہیں، اللہ کے جتنے فرائض اور واجبات تمہارے ذمے ہیں، اس کو صحیح طریقے سے ادا کرو، اللہ تمہیں اس کا حکم دیتا ہے۔ پہلی امانت۔ اب اللہ کے جتنے حکم ہیں اس میں وہ امانت ہے، اس میں کچھ رہا باقی، کچھ باقی نہیں رہا، کیونکہ اللہ نے تو حقوق اللہ بھی کہے اور حقوق العباد بھی کہے، پیچھے رہا ہی کچھ نہیں۔ اب آئیے دوسرا،
دوسرا یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو ایک دوسرے کو امانت پکڑائی جاتی ہے، آپ نے مجھے کوئی چیز پکڑائی، میں نے آپ کو کوئی چیز پکڑائی بطور امانت، آپ پر لازم ہے کہ آپ اس کو واپس کرو۔ امانت میں تصرف آپ اس کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتے، یہ امانت ہے، دی ہوئی چیز امانت ہوتی ہے۔ ہاں، امانت کے اندر ایک مسئلہ ہوتا ہے، آپ کو کسی نے امانت رکھوائی، وہ آپ سے ضائع ہو گئی، اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، چوری ہو گئی، ڈکیتی ہو گئی، آپ سے وہ چیز ضائع ہو گئی، آپ کی اس میں کوئی کمی کوتاہی نہیں ہے، تو آپ کو شریعت پابند نہیں کرتی کہ آپ اس کی امانت واپس کریں۔ کسی بندے نے آپ کے گھر بھینس باندھ دی، کہتا ہے یار میں کسی سفر پہ جا رہا ہوں، یہ میری بھینس تمہارے پاس امانت ہے، اس کو پٹھے ڈالو اور دودھ پیو، میں آؤں گا تو لے لوں گا۔ ٹھیک ہے، بندہ چلا گیا، پیچھے سے بھینس بیمار ہوئی، مر گئی، اس کی کوئی کمی کوتاہی نہیں ہے۔ تو یہاں پر امانت اگر ضائع ہو جائے اور جس کے پاس امانت رکھوائی تھی اس کا کوئی قصور نہ ہو تو اس میں وہ مجرم نہیں۔ تیسرا معنی امانت کا، آپ کی اور میری جتنی ذمہ داریاں ہیں، آپ ایک ٹیچر ہیں، آپ ایک ملازم ہیں، آپ ایک تاجر ہیں، آپ کسی کمپنی کے یا کسی ادارے کے اونر ہیں، اپنے حقوق کو پوری طرح ادا کرنا یہ امانت ہے۔ آپ اپنا ٹائم پورا دیتے ہیں اپنے کام کو کہ نہیں دیتے؟ آپ ٹیچر ہیں تو جس طرح آپ کو پڑھانا چاہیے آپ اس طرح پڑھاتے ہیں کہ نہیں پڑھاتے؟ آپ اگر تاجر ہیں تو جس امانت دیانت سے آپ کو تجارت کرنی چاہیے آپ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ الغرض امانت کا مفہوم اتنا وسیع ہے کہ میرے اور آپ کی زندگی پوری کی پوری اس سے جڑی ہوئی، حتیٰ کہ آپ باپ ہیں، بچوں کی تربیت آپ کے ذمہ امانت ہے، آپ خاوند ہیں، بیوی کے حقوق آپ کے ذمہ امانت ہے، آپ جو ہیں وہ ایک بیٹے ہیں، باپ کی خدمت اور ذمہ داریاں آپ کے اوپر امانت ہے۔ امانت کا مفہوم بہت بڑا ہے، خلاصہ وہی ہے جو پہلے بات میں نے کر دی نا کہ اللہ کا دین امانت ہے، تو اللہ کے دین کے اندر ہر چیز آ جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ نے فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تمہیں حکم دیتا کہ تم امانتیں امانت والوں کی طرف واپس لوٹا دو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو عدل سے فیصلہ کرو۔ یہ بھی بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ فیصلہ عدل سے کرو، چاہے اپنے خلاف جائے، اپنے کسی عزیز کے خلاف جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بعض دفعہ فیصلے یہودیوں کے حق میں ہوئے، کیونکہ وہاں پر وہ کسی ایک جزئی کے اندر اپنے حق پر وہ صحیح تھے، آپ نے ان کے حق میں فیصلہ کیا۔ مسلمان کے خلاف جاتا فیصلہ تو جانا چاہیے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ میرا رشتہ دار ہے، یہ میرا کزن ہے، یہ میرے عقیدے کا، یہ میرے مسلک کا، یہ میرے مذہب کا ہے، ان چیزوں کا اعتبار نہیں ہے۔ جب فیصلہ کرنا ہے تو عدل سے، وہ فیصلہ دو بندوں کے درمیان ہو یا باپ بیٹے کے درمیان ہو، میاں بیوی کے درمیان ہو، گھر کا ہو، دکان مالک اور ملازم کے درمیان ہو، یہاں پر تو ہم مالک اور ملازم کے درمیان تنازع ہو جائے اس کو کوئی سمجھتا نہیں کہ یہاں پر بھی انصاف ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم کا اور ایک اس کی رعایا کا جو عام بندہ اس کے درمیان اختلاف ہو جائے کوئی سمجھتا نہیں یہاں پر بھی کوئی انصاف ہونا چاہیے۔ عدل جس مقام پر بھی تم ہو وہاں پر عدل ہونا چاہیے۔ عدل کے مقابلے میں ظلم ہوتا ہے، اگر عدل نہیں تو ظلم ہے۔ جہاں پر ظلم ہوتا ہے وہاں پر اللہ کی مدد نہیں رہتی، بلکہ اللہ تعالیٰ ظلم کو باقی نہیں رہنے دیتا، ظلم ختم ہو جاتا ہے، جلد ہو یا بدیر ہو، عدل باقی رہتا ہے۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، اس کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا اللہ جو تمہیں حکم دیتا نا، جو تمہیں نصیحت کرتا ہے، یہ بڑی اچھی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ان حکموں کی تعریف کی ہے، اللہ تمہیں بہت ہی اچھے حکم دیتا ہے، یہ جو اللہ کے احکامات ہیں یہ بہت اچھے ہیں، اس میں نہ افراط ہے نہ تفریط ہے، بلکہ تمہارا فائدہ ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، جو تم کہو گے اور جو تم کرو گے اللہ اس کا سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے۔ احساس دلانے کے لیے، جس طرح بندہ کسی کو کہتا ہے نا میں سن رہا ہوں تمہاری باتیں
میں سنتا ہوں ہر چیز جو تم کہتے ہو، یا میں دیکھ رہا ہوں، یہ ایک دمکانے کے لیے، ایک استحضار پیدا کرنے کے لیے کہ اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے۔ تو یہ وہی کیفیت ہے، ان اللہ کان سمیعا بصیرا، تم جو کہتے ہو اور جو کرتے ہو اللہ سنتا بھی اور دیکھتا بھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔